کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا؟ شرم آنی چاہیے. تم سب سے بڑے کتے ہو، بدماش ہو، کمینے ہو. تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے. بکواس بند کر کتیا، حرام دیا، خنزیرہ، لانتیا، دلیا، بغیرتا، جانمن حرام دیا پیو. یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو یزید نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ جی ناظرین کرام، جناب آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یزید کے بارے میں، جو کہ امام حسین کے بارے میں. اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسین کا قاتل یزید تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو برا بھلا کہنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے. کیا بولا تو نے؟ پہلے کیا بولا؟ چل کچھ لوگ جو یزید کی تعریفات کو بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا یزید کو خبیث کہتے ہیں، یزید کو پلید کہتے ہیں. دوستو ساری سٹوری آپ کو سنانے والا ہوں. اب جناب کیا لوگوں کا اس میں موقف ہے؟ کیوں یزید کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے؟ کیوں یزید کو برا بھلا کہنا چاہیے؟ امام حسین کا دشمن، امام حسین کے قاتل یزید تھا یا کوئی اور تھا؟ مکمل سٹوری آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. محرم الحرام کا مہینہ تو سٹارٹ ہونے والا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ محرم الحرام میں کیا واقعات ہوئے تھے، یزید کو کس وجہ سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور یزید کو کس وجہ سے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. کیا یزید پلید تھا؟ کیا یزید پلید نہیں تھا؟ شاباش بیٹا، بہت بڑھیا. جناب مکمل سٹوری کیا ہے؟ آئیے جناب سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مولانا عطا اللہ بدیالی صاحب ایک ہیں جو کہ جناب انہوں نے مکمل یزید کے حوالے سے ڈیٹیل بتائی ہے. سب سے پہلے کچھ ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد جناب اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، اس کی ویڈیو بھی سنیں گے اور یزید کے مکمل ڈیٹیل کے بارے میں سنیں گے کہ وہ جناب اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یزید پلید تھا، یزید امام حسین کا قاتل تھا. یہ یزید جو ہے نا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا، یزید نے کوئی بھی حکم صادر نہیں کیا. سب سے پہلے مولانا عطا اللہ بدیالی صاحب جو ہے نا ان کی ویڈیو ملاحظہ. یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی؟ روایتوں میں یہ بات آئی، اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں. ابن سعد نے جتنے لوگ قابو آئے انہیں تہ تیغ کر دی. یزید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا، ملا باقر مجلسی 11ویں صدی کا عالم ہے، مجتہد ہے. اس نے جلاء العیون میں لکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے یزید سے کہا عملے رکابی ذہباً و فضہ، میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا. تو یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کیا؟ کہ ہاں. یزید نے جلاد کو بلایا اور کہا اس نے قتل حسین کا اعتراف کر لیا، اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کر دو. اسے قتل کروا دی. ابن سعد نے انہیں قتل کی. کچھ حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی حالات کے پیش نظر. کیا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں ملوث تھے؟ تصور ہو سکتا ہے؟ رائی کے برابر بھی شک ہے کسی کو؟ قتل. ان کا دامن بالکل پاک بے داغ ہے. جو ان پر الزام لگاتا ہے وہ بے دلیل الزام لگاتا ہے اور وہ صحابیت کے دامن کو تار تار کرنا چاہتا ہے. وہ حضرت علی کا دشمن، حضرت علی کا دامن بالکل بے داغ بے عیب ہے اس معاملے میں. لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا. ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مرد وہ ہیں، باقی عورتیں. کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا؟ اٹھ جاتا نا کوئی بندہ. اب مجھے آپ بتائیں حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو. قصاص کا مطالبہ بھی ہے. حضرت علی نے قصاص نہیں لیا. مجبوریاں ہیں، کچھ حکمران کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں حضرت علی کا دامن بے داغ ہے. جبکہ قصاص کا مطالبہ بھی ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہیں ہوا، نہ زین العابدین نے کی، مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا.
جی ناظرین کرام، جناب آپ نے عطاءاللہ بندیالی صاحب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. انہوں نے جناب یزید کے بارے میں بہت ہی بڑا موقف دیا ہے اور انہوں نے جو کہا ہے آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اب جناب یزید کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جاننے کے لیے جا رہے ہیں. اہل سنت کے بہت بڑے مفتی ہیں جناب، ان کی ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے توقف اختیار کیا جائے، یا یزید کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، یا یزید کو جناب طرح طرح کی گالیاں دی جائیں. کچھ لوگ یزید کو یزید پلیت کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید قطعی جہنمی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قطعی جنتی ہے. کیا واقعی یزید جنتی ہے یا جہنمی ہے، یا برا بھلا کہنا چاہیے، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے؟ ساری ڈیٹیل جناب آپ کو بتانے والا ہوں. سب سے پہلے چھوٹی سی ویڈیو ملاحظہ. ایک لاہور کا یزیدی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت سے پہلے یزید وہ ٹھیک آدمی تھا، بعد میں خراب ہوا. شہادت حسین کے بعد وہ خبیث ہوا. میں اس کو پلید ہی مانتا ہوں لیکن بعد میں ہوا. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پہلے اور بعد کی بغیرت تقسیم کیوں کرتا ہے؟ پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ پہلے ٹھیک تھا. اگر وہ ٹھیک تھا، ظالم نہیں تھا، فاسق نہیں تھا، جابر نہیں تھا، تو پھر اس کی خلافت متحقق ہو گئی. اب دوسرے لفظوں میں وہ امام علی مقام کو باغی ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک تھا، اس کی بیعت متحقق تھی، امام حسین نے اس کے خلاف بغاوت کی. حالانکہ ہم کہتے ہیں، اور پھر وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اگر غلط ہوتا تو حضرت معاویہ اس کی بیعت کیوں کرواتے. ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ اپنی عظیم صحابیت کے رنگ کے ساتھ بڑی عظمتوں والے صحیح، پر رب کعبہ کی قسم میرے حضور کے لخت جگر، میرے نبی کی بیٹی کے بیٹے امام علی مقام کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر تم یہ دلیل دیتے ہو کہ یزید اگر غلط ہوتا تو حضرت امیر معاویہ اس کی بیعت کیوں لیتے، میں یہ دلیل دیتا ہوں اگر یزید ٹھیک ہوتا امام حسین اس کی بیعت سے انکار کیوں کرتے. اس بات کو سمجھئے، اس بات کو سمجھئے. اگر یزید ٹھیک ہوتا، اس کے اندر خباثتیں نہ ہوتی، خرابیاں نہ ہوتی، کمینگیاں نہ ہوتی، وہ شراب کا رشکہ نہ ہوتا، عبداللہ بن عباس کیوں انکار کرتے؟ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول اس کی بیعت کا انکار کیوں کرتے؟ عبداللہ بن عمر کیوں انکار کرتے؟ یہ صحابہ کیوں انکار کرتے؟ پتا چلا یہ پہلے سے کمینہ تھا، یہ پہلے سے بدبخت تھا، یہ پہلے سے شرابی کمینہ تھا. یہ ابن کثیر اتنا نرم دل ہے اس کے یزید کے حوالے سے ابن کثیر کا، اس کے باوجود اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شرابی تھا. ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ کیا تھا؟ شرابی تھا. اس لیے یہ جو تھکوں سے پراٹھے پکانے والی مخلوق ہے نا، ان کا پراٹھا نہ پہلے پکا ہے نہ آئندہ پکے گا، کیونکہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین. جی ناظرین کرام، جناب آپ نے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائی. دوستو آپ نے یزید کے بارے میں کافی آپ کو معلومات مل چکی ہے، لیکن اب جناب آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یزید کو قطعی جنتی کہنے والا، یزید کو جناب پروٹوکول مول دینے والا، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والا، جس کا نام ہے، وہ بھی اہل سنت کے ایک مفتی ہیں جس کا نام ہے جناب فضل احمد چشتی. اب اس کے بارے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا تہلکہ مچا ہوا ہے. فضل احمد چشتی جو ہے نا وہ تو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے یزید کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، یزید کا قطعی جنتی ہے، یزید جو ہے نا اس کا کیا ہے، امام حسین کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی ان پر جو حملہ کروایا تھا، نہ ہی ان کا قاتل تھا. وہ کہتا ہے اس کے بارے میں جناب. اب فضل احمد چشتی جو ہے نا اس کی مکمل ڈیٹیل آپ سنتے ہیں کہ وہ اس یزید نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، شرم آنی چاہیے. تم سب سے بڑے کتے ہو، بدماش ہو، کمینے ہو. تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن تم وہی کمینے ہو، تم وہی کمینے ہو جو چور مچائے شور والا کام کرتا ہے. بغیرت کون سا سید ہے جو اپنی بیٹی کو روزانہ سوار کر باہر نہیں بھیجتا، سکول میں نہیں بھیجتا؟ کیا پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا. کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے. یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا، یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے. یہ اپنی عزت کو رولتے ہیں، وہ عزت کو بچانے والا. ابھی تم سن چکے ہو سارے حقائق کیا ہیں. اتنا بڑا ظلم زیادتی. پنجابی کہندے نے میں اپنی کالک نہیں دسدی، مجھ نو اپنی کالک نہیں دسدی، اپنی کالک کوئی شے نہیں دسی. پچھلے دن پہ گئے جیڑا بیٹھتا لانتی 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 لانتی. اور تو لانتی کی ہوئے؟ تو تے دس پہلا تو کی کتے بیٹھا ہے؟ تم وہی تو ہو. اگر اس کو امیر المومنین کہنا جائز نہیں ہے، تم کیوں میرے عمران خان کو امیر المومنین کہتے ہو؟ اگر اس کو جائز نہیں ہے کمینے، تم مدینے کی ریاست پاکستان کو کیوں کہتے ہو؟ پاکستان میں کون سا برا کام نہیں ہے؟ وہ چکر منڈوی یہاں پر ہے، ہر برائی یہاں پر ہے، انگریزی قانون ہے، سب کچھ ہے. بدکاریاں جگہ جگہ پر ہیں اور پورے قانونی تحفظ کے ساتھ ہو رہی ہیں، قانون کی نگرانی اور سرپرستی میں ہو رہی ہیں. اگر تو
جی ناظرین اکرام، آپ نے مکمل ڈیٹیل ملاحظہ فرمائی یزید کے بارے میں۔ اب جناب جتنے بھی آپ کے دل میں خیالات تھے، وسوسے تھے، انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے دور ہو جائیں گے کہ یزید پلید ہے یا یزید بے قصور ہے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے یا یزید کو پلید کہنا چاہیے، کیا یزید قطعی جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ مکمل ڈیٹیل آپ نے ملاحظہ کر لی ہے کہ یزید کے بارے میں اب آپ کا کیا تاثر ہے، کیونکہ بہت سارے اس میں خیالات آئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گمان آئے ہیں، بہت سارے علماء کرام کی رائے آئی ہیں، ان کا موقف آیا ہے، اور یزید کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ نے جانی ہے۔ ویڈیو کیسی لگے؟ اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور مزید ہمارے ساتھ رہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ تو آ رہا ہے، آپ نے بھی جو بہت ساری رسومات ہیں ان سے بچنا ہے، کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ اپنے میزبان محمد جنید کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی سے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ کے حوالے۔